الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگ و دوستو، آج ہم دیکھنے کی سورۃ البقرہ ہے، اس میں سے 106 آیت نمبر ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا و مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کو مختصر طور پر ترجمہ اور مع تفسیر ہم دیکھنے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی آیت ہم منسوخ کر دے، نکال دے، آیت نازل کیا اللہ پھر نکال دیا، او ننسیہا یا بھلا دے، نأتی بخیرن، اللہ کیا کرے گا، اس سے بہترین آیت لے کر آئے گا، او مثلیہا، اس جیسی آیت اللہ تعالیٰ پھر لے کر آئیں گے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ مختصر۔ اب اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کوئی حکم نازل کرے گا پھر اس کو تبدیل کرے گا، کر سکتا ہے۔ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا اس کو بھلا دے گا۔ جیسے دیکھو شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا اللہ، لیکن بھلا دیا۔ آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں رمضان کو یہی شب قدر ہے جو بولا ہو، بول بھی نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں، محال کی بات ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول ہی بھول گئے، بھلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ بھلا دیا، تو ایسی صورت میں کوئی امام اور کوئی عالم کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کو متعین کرے، اس کو مقرر کرے۔ لیکن کچھ وجوہات کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے، امکانات بتا سکتے ہیں ہر ایک آدمی۔ لہٰذا محترم بزرگ و دوستو، یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہودی خصوصاً اور دوسرے جو بھی انکار کرنے والے منکر لوگ ایسے تھے کہ اللہ کیوں ان آیتوں کو نازل کیا ہے، اس کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ اس کو تبدیلی ہوگی اس آیت میں، اور اس آیت کو بھلا دیا جائے گا، یہ پتہ ہے اللہ کو پہلے سے، اس کے باوجود اس کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، اللہ کو تو معلوم تھا نا، پہلے ہی سے اس کو نازل نہیں کرتا تو اچھا ہوتا نا۔ اس طرح کے جو ذوی العقول سمجھتے، اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو عقل والے سمجھتے، اہل عقل سمجھتے ہیں، اہل فہم سمجھتے ہیں، صاحب فہم سمجھتے ہیں، کیسے ایسے سوالات جو بھی کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن بہت بڑا بیوقوف ہے، وہ احمق ہے، دیوانہ مجنون پاگل ہے، کیونکہ جو مصلحت، جو حکمت اللہ نے رکھی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ اسرائیل اس طرح ظلم کر رہا ہے فلسطین پر، فلسطین والوں پر، سراسر ظلم ہے، یہ پوری دنیا سمجھتی ہے، جانتی ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ کی پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بات صحیح ہے، جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے انہیں شہید ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صاف صاف اللہ فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں نے خرید لیا ہے، لہذا ہمارا مال اللہ کا ہے، ہماری جان اللہ کی ہے۔ اگر وہ ضائع ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں تو سمجھو کہ ہم اس در پہ آ گئے ہیں، اس باب پر آ گئے ہیں، اس راستے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ والے بن رہے ہیں، ہم شہید ہونے والے ہیں۔ جو بھی نقصان آئے گا، حدیث میں آیا ہے ما من مصیبت یصیبها المسلم، مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے الا کفر بہا عنہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حتی شوکت، یہاں تک کہ کانٹا، اشاق کوہا، کانٹا بھی چھپ جائے، چونٹی بھی کاٹ دے، مچھر بھی ڈس دے، اس کے بدلے میں بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہم کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا محترم بزرگ دوستو، ان آیت کی بنا پر چند یہودی نہیں، بہت سے یہودی اور جو بھی منکر تھے اس طرح کے اعتراض کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم کو کامل حکم ہے،
قدرت کامل ہم کو حاصل ہے، ہم چاہے بدلیں گے، ہم چاہے تبدیل کریں گے، ہم چاہے اس کو بھلا دیں گے، کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ اس سے بہتر ہم لے کر آئیں گے، اس سے بہتر ہم لے کر آئیں گے۔ جیسا کہ بہت سے احکام ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھو ایک آیت تھی، الشیخ الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، جب بوڑھا اور بوڑھی زنا کر دے تو اس کو رجم کیا جائے، پتھر سے مار کر مرایا جائے، یہی سزا تھا۔ یہ آیت تھی، نازل ہوئی تھی، لیکن آج بھی حکم باقی ہے، لیکن آیت نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى لہما ثالثا، یہ حدیث میں بھی موجود ہے، طبرانی کی روایت بھی ہے۔ لہذا ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے بچوں کو یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ سونے کی 2 ندیاں دے دے، اٹھانے اٹھانے سونا آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ تیسرے ندی کی تلاش کرے گا سونے کی۔ اس طرح کے حکم نازل ہوا تھا، پھر تبدیل اللہ نے کر دیا، لیکن حدیث میں موجود ہے، حکم باقی ہے۔ اسی طرح 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ جس صورت کو آپ نے ہم کو دیا تھا اس صورت کو ہم پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اور قرآن اس سورے کو نماز میں بھی ادا کرتے تھے، لیکن اب پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا ہے، وہ سورہ زبان پر نہیں نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان پر بھی نہیں نکل رہا ہے، لہٰذا اس طرح کی تبدیلی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ آیت کو تبدیل فرماتے ہیں، کبھی بھلا دیتے ہیں۔ لہٰذا جب وحی اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت کرتے تھے۔ اللہ نے حکم فرمایا قیامہ میں لا تحرک لسانک، تمہاری زبان کو حرکت مت کرو، کیونکہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تم کو سکھائیں گے، یاد دلائیں گے، پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، آپ نہیں بھولیں گے۔ اس ایک جگہ مقام میں قرآن میں ایسی بھی آیت موجود ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ذکر کرو، اللہ سے پوچھو، اللہ بتا دیں گے۔ بہرحال جب اللہ بتا دیں گے، ایسا حال ہو، پھر یہاں کیوں نہیں بتائے؟ بتا رہے ہیں کہ اللہ کسی بھی آیت کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے، اس کو کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ جو رہنا چاہتا ہے وہ اللہ لائیں گے، جو رہنا ہے، جو آنا ہے، جو قیامت تک وہ آیت ہمارے پاس رہنا چاہیے، ویسی آیتیں اللہ بھولنے سے ہمیں یاد دلائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، ان آیت کی تحت۔ لہٰذا محترم بزرگ دوستو، خاوند کا جب مر جائے تو بیوی کے لیے 1 سال کا عدہ پہلے موجود تھا، اب وہ 4 مہینہ 10 دن تبدیل کر دیا گیا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے قبلہ بنا کے نماز ادا کرتے تھے۔ چند مہینوں کے بعد، کم سے کم 15 مہینے، شاید چند مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے، مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے رخ کر لیے۔ ایک ہی نماز کے اندر حکم نازل ہوا تھا، اسی نماز میں چند رکعت بیت المقدس کی طرف تھی، چند رکعت بیت اللہ کی طرف ہو گیا تھا۔ لہذا ہم تمام کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا۔ ہم نہیں تھے، ہم ہیں، ہم نہیں رہیں گے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ کافر، مشرک، مسلمان، مؤمن، سب بھی فنا ہوں گے۔ لاکھوں کے نبیوں آئے، اللہ کے پاس چلے گئے، صحابہ تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم بھی ہیں، چلے جائیں گے، لیکن اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ لہذا محترم دوستو، ایسی ذات ہے جس ذات نے ہم کو بنایا ہے، وہ دائم ہے، قائم ہے، قادر ہے، منتقم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ ویسی ذات پر ہماری بھروسہ، توکل اور اعتماد مکمل ہونی چاہیے۔
لہٰذا اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور اس کی زندگی میں لانے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.